بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج پیر کا دن ہے۔ مسجد عالیہ میں بعد نماز عصر کانفرنس ہال میں شریعت انفارمیشن سروس کا 926ویں نشست ہے، جس کو مخاطب کرنے والے ہیں حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب۔ آج کا عنوان ہے خالص ایمان والے رب کے انعام والے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے عنوان، یہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے کو جو ہے موقع کے لحاظ سے مہینہ اور آج کل کا جو برننگ ٹاپک جو رہتے ہیں اسی سلسلے سے رہتے ہیں۔ الحمدللہ آج کا عنوان بہت اچھا ہے اور ڈاکٹر اسحاق کمال قادری صاحب سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم کئی عرصے سے ان کو سنتے آ رہے ہیں، تو تعارف کے محتاج نہیں۔ میں زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا لینا نہیں چاہتا تاکہ ان کے قیمتی باتیں ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر اسحاق کمال قادری صاحب سے وہ ڈائس پر آئے اور ہمیں مخاطب فرمائے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ جل وعلا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ۔ ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے کہ وہی تمام دنیاؤں کی پالنہار ہے، اس لیے کہ وہی سب سے بڑھ کر مہربان ہے، اس لیے کہ وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اس لیے کہ وہی روز جزا کا ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے۔ ایسی شان والے پروردگار کے اس کی شایع نشان درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کی ازواج پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی صحابیات پر، آپ کی اولاد پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ حمد و صلات کے بعد آج بتاریخ 1 جنوری 2024
مطابق 18 جمادی الثانی 1445 ہجری شریعت انفارمیشن سروس کے 926 میں لیکچر کا عنوان خالص ایمان والے رب کے انعام والے ہے۔ اسی عنوان کے تحت اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے اللہ کا سکھایا ہوا کچھ سبق دہرانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والے اور سننے والیوں کو جو کچھ وہ سنیں اور جو کچھ کہنے والا کہے اس پر عمل کی توفیق دے، اور جیسا خالص ایمان اس کو مطلوب ہے وہی خالص ایمان کی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال کرے۔ آج کے اس لیکچر کا مقام کانفرنس ہال مسجد عالیہ گن فاؤنڈری حیدرآباد تلنگانہ ہے، اور یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ یہ 2024 سال کا پہلا دن ہے، یعنی 1 جنوری ہے، اور شریعت انفارمیشن سروس کا یہ لیکچر اسی دن رکھا گیا۔ اللہ اس کو یادگار بنائے اور اللہ اس کو مقبولیت سے سرفراز کرے، اللہ کے یہاں بھی اس کو مقبولیت ملے، اللہ کی مخلوق کے یہاں بھی اس کو مقبولیت ملے، اور اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے اور تمام عالم کے لیے اور خاص طور سے عالم اسلام کے لیے رحمتوں کا، امن اور شانتی اور انتی کا سال بنائے، اور آنے والے جتنے بھی سال ہیں ان سب کو امن و امان، شانتی، سلامتی، عافیت اور اسلام کے اور حق کے سال بنائیں، اور حق کی اشاعت کے اور حق کے غلبے کے اور حق کی قبولیت کے سال بنائیں۔ آج کے اس عنوان کا مقصد آپ کے سامنے کوئی ایک روایتی انداز میں باتیں پیش کرنا نہیں ہے، نہ اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ آہ کریں یا آپ واہ کریں، بلکہ جو بھولا ہوا ہمارا سبق ہے ایمان کا، وہ سبق کو ہم پھر تازہ کریں اور اپنے ایمان کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان پیور ہے کہ امپیور ہے، خالص ہے کہ ملاوٹ والا ہے۔ اسی جائزے کے لیے، اسی انٹروسپیکشن کے لیے یہ عنوان ہم نے مقرر کیا، اور اس میں یہی کوشش کریں گے کہ خالص ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ اب خالص ایمان کیا ہے اور اس کا سگنیفیکینس، اس کی معنویت اور اس کے امپورٹنس کیا ہے، اور پھر جو خالص ایمان والے ہیں ان کی کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، کیا ان کی صفات ہیں، کیا خصوصیات ہیں، اور پھر خالص ایمان والوں پر رب کے دنیا میں کیا انعام ہیں اور آخرت میں کیا انعام ہے۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں اور 3 نقاط ہیں ہمارے آج کے لیکچر کے۔ پہلا جو اس کے اندر اہم پوائنٹ ہے وہ ہے خالص ایمان اور اس کی اہمیت۔ اسی ضمن میں آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 ابھی ہم نے تلاوت کی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اس کا ترجمہ ہے وہ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو مکس نہیں کیا، خلط ملط نہیں کیا ظلم سے، وہی ہیں وہ
جن کے لیے امن ہے، شانتی ہے، پیس ہے، انتی ہے۔ وہم مہتدون، اور وہی ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ اس میں خالص ایمان کیسا ہو، اللہ نے وہ بتایا کہ خالص ایمان، پیور ایمان وہ ہے جس میں ظلم کا مکس اپ نہ ہو، ظلم کی آمیزش نہ ہو۔ اب آپ کے ذہن میں ظلم کا ایک کانسیپٹ ہے، اسلام نے کس کو ظلم کہا وہ بھی سن لیں۔ جب یہ آیت اتری اور صحابہ کرام کے کانوں تک پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، یہ تو بڑا مشکل ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر کوئی ظلم نہ کرے، کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ظلم تو کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ظلم سے کیا سمجھے؟ ظلم سے مراد شرک ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کیا تم نے حضرت لقمان حکیم کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ او میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ تو شرک جو ہے یہ بھی بڑا ظلم ہے، لیکن افسوس ہم اسرائیل کے ظلم کو تو ظلم سمجھتے ہیں، ہم امریکہ کے ظلم کو ظلم سمجھ رہے ہیں، ہم فرانس اور جرمن کے ظلم کو ظلم سمجھ رہے ہیں، ہم لندن کے ظلم کو ظلم سمجھ رہے ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے، ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی شرک کو ظلم ہی نہیں سمجھ رہی، جبکہ وہ ظلم ہی نہیں، ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے۔ بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خالص ایمان پر، جس میں کہ ظلم کی اور شرک کی آمیزش نہ ہو، اسی پر امن کا اور ہدایت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں جتنی ضرورت امن کی مسلمانوں کو نہیں ہوگی جتنی آج ہے۔ کہ پوری دنیا میں کبھی اتنی بے امنی اور اتنا خوف و ہراس نہیں ہوگا جتنا اس ایٹمک ایج کے اندر ہے۔ ہر طرف بد امنی، ہر طرف خوف و ہراس کا حال۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ اگر تم خوف و ہراس سے اور بد امنی سے نجات چاہتے ہو تو اپنے ایمان کو پیور کرو، پیور خالص بناؤ۔ دیکھیے، خالص چیز کی ہر مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ ہے، ہر جگہ خالص چیز کی ڈیمانڈ ہے، جو بھی چیز ہو۔ حتیٰ کہ ایک وہ شخص جو ملاوٹ کر رہا ہے دودھ میں، جو ملاوٹ کر رہا ہے سونے میں، جو ملاوٹ کر رہا ہے پیٹرول میں، اور جو ملاوٹ کر رہا ہے اور دیگر چیزوں میں، دوسروں کے لیے تو وہ ملاوٹ کرتا ہے، لیکن جب وہ اسی جنس کو برتتا ہے اور اس کو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے لیے خالص چیز ہی پسند کرتا ہے نا؟ دوسروں کے لیے وہ ملاوٹ والی چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن اپنے لیے ایک بے ایمان بھی خالص چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو خالص چیز کی یہ شان ہے کہ بے ایمان بھی اس کو پسند کرتے ہیں، بے ایمان بھی پسند کرتے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر رول گولڈ کی بڑی بڑی ڈیلنگز نہیں ہوتی، بلکہ پیور گولڈ کی ڈیلنگز ہوتی ہیں۔ رول گولڈ کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ تو 50 روپیے اور 100 روپیے کے بہترین ایسے نیکلیس مل جاتے ہیں چار مینار کے اوپر اور مارکیٹ کے اندر، کہ کبھی کبھی دھوکہ ہوتا ہے
کہ کیا یہ سونے کا ہے، کتنے تولے کا ہے، پوچھتے ہیں، لیکن جب جوہری کے سامنے آتا ہے وہ، اور جب مارکیٹ میں آتا ہے تو پھر مارکیٹ میں قلعی کھل جاتی ہے کہ رول گولڈ کس کے پاس ہے اور پیور گولڈ کس کے پاس ہے۔ ہمارے اسلاف کا ایمان جو تھا وہ پیور گولڈ تھا، ہمارا ایمان جو ہے وہ رول گولڈ ہے، اور رول گولڈ صرف بس مارکیٹ میں سستا ہے اور اس کی زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہے۔ مارکیٹ میں پورے دنیا کی ورلڈ کی مارکیٹ میں اگر ویلیو ہے تو 24 کیرٹ کے گولڈ کی ویلیو ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کے یہاں بھی اگر کسی ایمان کی ویلیو ہے تو وہ ایمان ہے خالص ایمان، پیور ایمان، اور پیور ایمان کس کا ہے؟ صحابہ جیسا ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بتایا اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر وہ یعنی مشرکین، یہود، نصارہ ایسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو اے اصحاب رسول، اے رسول کے ساتھیوں، تو پھر وہ ہدایت پا چکے، پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، ماضی قریب ہے، عربی کی گرامر جو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فقد اہتدوا، وہ ہدایت پا چکے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر صحابہ کے اس پیور ایمان سے تم نے روگردانی کری، پیٹھ پھیری، تو پھر سمجھ لو کہ زندگی کے اندر بدبختیاں اور مخالفتیں آئیں گی۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان پیور ایمان تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے 12ویں رکوع کے اندر 13ویں پارے میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ کتنے ہی آسمانوں اور زمین کے اندر ایسی نشانیاں ہیں، قدرت کی ایسی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں کہ وہ اس کے اوپر سے سرسری طور پر گزر جاتے ہیں، ان کو اوائڈ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لاتی مگر شرکی ملاوٹ کے ساتھ۔ آپ غور کریں، وہ لوگ جو مشرکین مکہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ان کو بھی اللہ نے کہا ایمان لاتے ہیں، لیکن کیسا ایمان ہے؟ شرکی ملاوٹ والا ایمان ہے ان کا۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ اس کے ثبوت میں آپ دیکھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، قرآن میں یہ آیتیں ملتی ہیں کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے پوچھو کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان اور زمین سے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ پھر ان سے پوچھو قُلْ مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، کون ہے وہ ہستی جو آسمان سے لے کے زمین تک، زمین سے لے کے آسمان تک سارے کاموں کا مینجمنٹ اور ارینجمنٹ کر رہی ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو یہ کہیں گے عنقریب اللہ۔ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، ان سے پوچھو کون ہے وہ ہستی جو زندگی سے موت اور موت سے زندگی نکالتی ہے، تو وہ کہیں گے اللہ۔ اب آپ غور کریں، اللہ کو مشرکین مکہ کائنات کا مدبر بھی مانتے تھے، رزاق بھی مانتے تھے، زندگی دینے والا بھی مانتے تھے، موت دینے والا بھی مانتے تھے، کائنات کا چلانے والا بھی مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے کہا کہ وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وہ مشرک ہیں۔ کیوں کہا؟ ایمان پیور نہیں تھا، ملاوٹ تھی ایمان کے اندر۔ کیسی ملاوٹ؟ اللہ نے کہا ان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ
ہم ان کو ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی جو پرستش کر رہے ہیں، جو ان سے دعائیں کر رہے ہیں، وہ کاہے کے لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اللہ سے قریب کر دیں۔ یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی چینل کی ضرورت ہے، وایا چینل اور تھرو مخلوق وہاں تک پہنچنا، یہ شرک تھا کہ لات بھی ہے، عزا بھی ہے، منات بھی ہے، حبل بھی ہیں، اور یہ بت ہیں، ان کو بھی خوش کرنا ہے، یہ خوش ہوں گے تو ان کے ذریعے اللہ خوش ہوں گے ہم سے۔ یہ ملاوٹ اور شرک تھا۔ اللہ کی ذات کے اندر وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن اللہ کی صفات میں شرک کرتے تھے کہ زندگی ان کے ہاتھ میں ہے، عزت ان کے ہاتھ میں ہے، ذلت ان کے ہاتھ میں ہے، لڑکے ان کے ہاتھ میں ہیں، لڑکیاں ان کے ہاتھ میں ہیں، بگڑی بنانا ان کے ہاتھ میں ہے، بگڑی مٹانا ان کے ہاتھ میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی کو کہا کہ ان کا ایمان پیور نہیں، یہ مشرک ہیں۔ تو پیور ایمان کی ہر جگہ ڈیمانڈ ہے۔ ہمارے اسلاف کے پاس پیور ایمان تھا، خالص ایمان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے قرآن میں کیے ہیں وہ سب پیور ایمان پر کیے ہیں۔ جتنے وعدے کیے ہیں وہ سب پیور ایمان پر ہیں۔ میں ابھی ان کی فہرست بتاؤں گا آپ کے سامنے، وہ سب خالص ایمان والوں سے ہیں۔ اب اس کے بعد خالص ایمان کی ہمیں کیا پہچان ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارا ایمان خالص ہے؟ کیا اس کا کرائیٹیرین ہے ہمارے پاس؟ تو میں قرآن ہی کی زبانی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن آئینہ دکھاتا ہے ہم کو، حدیث آئینہ دکھاتی ہے ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث ہم نے پڑھی تھی، یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص کے ساتھ کہا، پیورٹی کے ساتھ کہا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خالی لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ تو ایک فلم کا ہیرو بگ بی صاحب نے بھی قلی کے اندر پڑھا تھا کلمہ، اور شاید اسی کی وجہ سے وہ 2 سال میں ریکور بھی ہو گئے تھے، ریکوری بھی کر لی تھی انہوں نے۔ تو یہ زبان کا قول، یہ تو کوئی بھی پڑھ دیتا ہے، کوئی بھی پڑھ لے گا۔ یہ کلمے کے لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں، وہ تقاضے پورے کرنا، اور وہ ہیں پیورٹی، اللہ کی ذات میں بھی توحید، اللہ کی صفات میں بھی توحید، اور اللہ کے ناموں میں بھی توحید۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ لوگ زباں کہتے ہیں لیکن اصل نسخے میں ہے خرد، خرد کہتے ہیں عقل کو۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کے ذکر اذکار آپ کی زندگی کو اور آپ کے کیریکٹر کو بلند نہیں کر رہے اور اس کو عظمتیں نہیں بخش رہے، اللہ کی نظر میں اس کو بلند نہیں کر رہے، تو یہ ذکر اذکار یہ مراقبے سب بیکار ہیں۔ تو فرمایا خالص ایمان جس کا ہے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا۔ ایک صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا، ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے، یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک، اے اللہ کے نبی آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ نیک بخت اور سعادت کون حاصل کریں گے؟ آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کس کو ملے گی؟ ہم لوگ
اللہ کے نبی کو شفیع المذنبین کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے شفیع ہیں، بے شک آپ شفیع ہیں، اور اس بھروسے پر نعوذ باللہ گناہ بھی خوب کر لیتے ہیں کہ سہارا ہے نا ہمارا، ہم جو چاہیں کریں بخشوا لیں گے۔ صحابہ سے بڑھ کر ایمان ہو جائے گا کیا؟ کیا صحابہ سے پیور تمہارا ایمان ہے؟ کیا صحابہ دین کو نہیں سمجھتے تھے؟ کیا صحابہ میں تقوی نہیں تھا؟ کیا صحابہ میں خوف خدا نہیں تھا؟ کیا صحابہ جنت اور دوزخ کو نہیں سمجھتے تھے؟ کیا صحابہ قرآن کو نہیں سمجھتے تھے؟ ارے قرآن جس پر اترا ہے اس کا جھوٹا وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے، اس کے ساتھ رہتے تھے۔ جو محبتیں وہی ہیں جن پر قرآن اترا ہے وہی اتری ہے، وہ ان کے پروانے ہیں، اس شمع کے پروانے ہیں وہ۔ تو پوچھا اللہ کے نبی، آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ نیک بخت، سب سے زیادہ سعادت آپ کی شفاعت کی، سفارش کی، جنت میں جانے کی کس کو ملے گی؟ سنیں، جو سو کالڈ عاشقین رسول ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے، بس صرف خاص موقعوں پر اوکیجنلی، ٹریڈیشنلی بس فنگر ٹپس کو نام آئے تو پلکوں کے اوپر پھیر لو، بس اس کا نام حب رسول ہے۔ پلکوں سے دل کے اندر بٹھاؤ، آنکھوں سے اتارو، دل میں بٹھاؤ اور دماغ میں بٹھاؤ، اور جو تقاضے ہیں حب رسول کے وہ پورا کرو۔ تو جب یہ پوچھا کہ سب سے زیادہ سعادت کس کو ملے گی، تو سنیے کیا جواب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوگی اور ہونا چاہیے ہمیں رسول کی شفاعت مل جائے، ہے ہر مسلمان کی یہ تمنا ہے کہ رسول کی شفاعت اور سفارش ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو سنیے شفاعت سب سے زیادہ کس کو اور کون مستحق ہوگا شفاعت کا؟ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ دل کے اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی بات کو اللہ نے سورہ بینہ میں بیان کیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر حکم دیا گیا تو اس بات کا کہ اللہ کے لیے دین کو، اطاعت کو خالص کرتے ہوئے پکارو۔ اللہ کو پکارتے تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن کیسے پکارو؟ تمہاری دینداری میں اخلاص ہو، اس قول کے اندر اخلاص کی دلیل تمہاری دینداری کے اندر اخلاص ہو، تمہارے دین میں اخلاص ہو، اور دین کے معنی یہاں اطاعت کے ہیں، تمہاری اللہ اور رسول کی اطاعت میں اخلاص ہو۔ اب میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ حضرت ابن کثیر نے فرمایا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی یہ شان ہے اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کی عظمت بتاتے ہوئے، من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اس سے بہترین دیندار کون ہیں؟ اس سے بہترین دینداری کس کی ہے؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، ٹوٹل سمرپن، ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل ڈیووشن، سمپورن سمرپن، اپنے آپ کو سمرپت کر دو، مکمل طور پر اللہ کے لیے ڈیووٹیڈ کر دو، خود سپرد کر دو۔ بہترین دیندار کی پہلی پہچان کیا بتائی؟ اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا۔ کیا مطلب؟ جو ادھر سے حکم ملے اس کی فرما برداری کرنا ہے، جو حکم نہیں ملے اسے نہیں کرنا ہے، جو حکم ملا ہے اس کو کرنا ہے۔ تو بہترین دیندار کی پہلی پہچان بتائی، وَهُوَ مُحْسِن، اور دوسری پہچان کہ وہ نیکیاں کرنے والا ہو۔ علماء نے لکھا ہے جو عمل کرے وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اللہ کا حکم نبی کے طریقے کے مطابق ہو، یہ احسان ہے۔ بہترین دیندار کی دوسری پہچان اس کے اندر احسان ہو،
تیسری پہچان بہترین دیندار کی واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا فالوور ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا، اپنا جگری دوست بنایا اللہ نے ابراہیم کو۔ تو یہ ہے بہترین دیندار کی پہچان، یہ ہے پیور ایمان۔ اور جب یہ آتا ہے تو پھر اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ملے گی۔ اب اس کی میں کچھ نشانیاں، کچھ پہچانیں خالص مومن کی کیا ہیں وہ بتاتا ہوں آیات قرآنیہ کی روشنی میں۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، اور اس کے بعد دو آیتوں کے بعد والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون۔ ایک سچے پیور مومن کی کیا پہچان، کیا نشانیاں ہیں اللہ نے بتایا اس آیت کے اندر۔ اب میں اگر ترجمہ کروں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا۔ اس میں بتایا مراد کو پہنچ گئے وہ ایمان والے، پیور ایمان والے، جو اپنے ایمان کے اندر جو یہ صفات رکھتے ہیں۔ پیور مومن کی پہچان بتائی، وہ نمازوں میں دل سے ڈرنے والے ہیں، نمازوں میں اپنی نماز میں دل سے ڈرنے والے ہیں۔ دوسری پہچان وہ لغویات کو اوائڈ کرنے والے ہیں، یہ ہے پیور مومن کی پہچان۔ آج لغویات کو اوائڈ کرنا یہ ہماری پہچان ختم ہو گئی، لغویات میں پھنسنا یہ ہماری پہچان ہے۔ پیور مومن کی پہچان کیا بتائی؟ لغویات سے بچنا، یہ پہچان ہے پیور مومن کی۔ لیکن آج ہماری پہچان کیا ہے؟ ہمارے نوجوان کے ساتھ چھٹیاں ملی ہیں ایک ہفتے کی، تو کیا کر رہے ہیں بھائی؟ وہ کر رہے ہیں جو ایک مومن کو نہیں کرنا چاہیے، ایک خالص مومن کو نہیں کرنا چاہیے۔ لغویات میں پھنسنا یہ پہچان مومن خالص کی نہیں ہے، بلکہ لغویات سے بچنا۔ اسی طرح پیور مومن وہ ہے جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس لحاظ رکھتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ اپنے قول و قرار کا پاس لحاظ رکھتا ہے۔ پیور مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرتا ہے۔ اب آپ غور کریں، پہلے کیا کہا؟ نماز میں اللہ سے دل سے ڈرنے والے ہیں، ہاں، اور دوسرے یہاں کیا کہا کہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دل کا ڈر کیا ہے؟ جب دل میں ڈر آتا ہے کسی چیز کا تو پھر آدمی اس سے رکتا ہے۔ دل میں آپ کے ڈر ہے کرنٹ کا، ہے نا؟ دل میں ہے ڈر کرنٹ کا۔ گھر کے اندر کام چل رہا ہے کچھ الیکٹریسٹی کا، کچھ کام چل رہا ہے گھر میں۔ اب اس نے کہا صاحب پورا دن ہو گیا کام کرتے ہوئے، یہ کام کل آ کے کروں گا، ذرا آپ دھیان رکھنا، بچے ذرا دور ہوں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ بھائی ذرا اس پہ کچھ کر دو، ایسا کر دو، بچے یہاں پر خدا نہ خواستہ کچھ نہ ہو جائے حادثہ۔ اور 10 مرتبہ دن بھر کے اندر کہتے ہیں بھائی ذرا دیکھو، بیوی سے بھی کہتے ہیں خیال رکھنا، بچوں سے بھی کہتے ہیں دیکھو خیال رکھنا، 10 مرتبہ۔ یہ ہے جب ڈر ہوتا ہے تو آدمی کیسے بچتا ہے اور بچاتا ہے۔ جس چیز کا ڈر دل میں بیٹھ جائے تو اس سے خود بھی بچتا ہے اور اپنوں کو بھی بچاتا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں معلوم ہو کہ یہ کرنٹ ہے یہاں پر، میں کہوں بھائی ایک 10 کروڑ دوں گا آپ کو، 10 کروڑ، صرف ایک 10 سیکنڈ اس کے اوپر ہاتھ رکھ لو، اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ خطرناک کرنٹ ہے، آپ کہو کہ 10 کروڑ کیا پوری دنیا بھی دے دو، تو مجھے یہاں پر آپ کی یہ بات اور یہ فرمائش پوری نہیں کرنا۔ یہ ہے کیوں 10 کروڑ کو کیوں ٹھکرا رہے ہیں؟ کیونکہ معلوم ہے آپ کو اس کا ڈر دل میں بیٹھ گیا، اس کی پہچان ہو گئی آپ کو۔ ابھی معاف کیجئے، ہمیں دوزخ کی پہچان نہیں، ہمیں رب کی ناراضگی کی پہچان نہیں، ہمیں رب کی محبت کی پہچان نہیں، رب کیا ہیں رب کی معرفت کا ہمیں علم نہیں۔ کیا مانے کہ ہمیں معلوم ہو جائے گناہ کی یہ نحوست، گناہ کی یہ ہلاکت، ایسا جہنم جس کی یہ سنگینی، ہو جس کی ایک چنگاری پہاڑ کے برابر، اور جو گناہگار ہوگا جو جہنمی ہوگا اس کی ایک داڑھ احد کے پہاڑ کے برابر۔ اس کی صرف اس کاندھے کے سرے سے اس کاندھے تک کا فاصلہ نان اسٹاپ
فل اسپیڈ والے گھوڑے پر کوئی بیٹھ کر سوار دوڑے رات دن دوڑتا رہے نان اسٹاپ 1 مہینے، تب کہیں جا کے ختم ہو، اتنے بڑے قد کر دیے جائیں گے۔ ابھی ہمیں پہچان نہیں ہے۔ اگر گناہ کی سنگینی کی پہچان ہوتی اور جہنم کی پہچان ہوتی اور ڈر اور خوف ہوتا تو جیسے یہاں پر ہم کہیں 10 کروڑ لو اور چند سیکنڈ ہاتھ رکھ دو کرنٹ پر، نہیں رکھتے۔ اسی طرح پھر زمانہ ہمارے سامنے ہوتا، پھر بے ایمانی کی بات ہوتی، رب کی ناراضگی کی بات ہوتی، ہم گناہ نہیں کرتے، کیا ہے دنیا ہمیں مل رہی ہو۔ اب مومن کی دوسری پہچان فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار اور کوآپریٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے فرما بردار ہیں۔ یہ مومن کی شان اور مومن مرد اور عورت کی پہچان بتائی۔ مصیبت کی گھڑیوں کے اندر ایمان والوں کا ساتھ دینا۔ اب یہاں اگر دیکھنا ہے پہچان تو اس وقت فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کی کون مدد کر رہا ہے اس وقت۔ اگر آپ کو پیور مومن اور پیور ایمان کی پہچان کرنا ہے تو آپ وہاں دیکھ کر سکتے ہو۔ جن کو ہم سمجھتے ہیں شیعہ، اللہ تعالیٰ نے ان انصار اللہ کو انصار اللہ بنا دیا، حوثیوں کو، جو 2200 کلومیٹر بیٹھے ہیں دور، فلسطین سے 2200 کلومیٹر دور ہے ان کا اسٹیٹ یمن، لیکن ناک میں دم کر کے رکھ دیا، سپر پاور کو جھکا دیا انہوں نے، وہ مدد کر رہے ہیں۔ اور جو بالکل سرحد سے سرحد لگی ہوئی ہے جن کی، مصر ہے، جارڈن ہے، لبنان ہے، شام ہے، ہاں، بے حس اور بے غیرت، ان کا کیا حال ہے؟ یہاں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، پانی نہیں پہنچ رہا، رسد نہیں پہنچ رہی۔ ایک چھوٹی سی دیگ کا منظر دیکھا، چھوٹی سی دیگ ہے، 70-80 بچے اس کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں، بھوک سے بے حال ہیں، اور وہاں پر قرآن کہہ رہا ہے پیور مومن کی یہ شان ہے کہ ایسے وقت میں مدد کرو، اور وہاں یہ حال ہے کہ وہ اپنی مندی کا اتنا بڑا دسترخوان سجا رہے ہیں کہ گنیز بک آف ورلڈ میں ان کا نام آئے، اتنا بڑا دسترخوان، اور پھر اس پر نوجوان جبوں کے اندر سیلفیاں لے رہے ہیں ہنستے اور مسکراتے ہوئے۔ یہ ایمان ہے۔ تمہارا پیسہ، تمہاری دولت کہاں صرف ہونا چاہیے تھی؟ ان کی مدد میں صرف ہونا چاہیے تھی، لیکن تمہاری دولت کہاں صرف ہو رہی ہے؟ میوزیکل کنسرٹ کے اندر خرچ ہو رہی ہے، گے پارٹی کے اندر خرچ ہو رہی ہے، اور حرمین کی مقدر سرزمین کے اوپر تمہاری دولت ناچ رنگ کے اندر، حرام کاریوں کے اندر خرچ ہو رہی ہے۔ یہ مومن ہیں؟ قرآن کہہ رہے ہیں نہیں۔ اسی طرح مومن کی یہ پہچان بتائی، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو مومن ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ اب اس وقت طاغوت کے راستے میں کون ہیں ہم جانتے ہیں، اسرائیل شیطان کے راستے میں لڑ رہا ہے، احسان کیا ان پر، احسان کیا یہودیوں پر، فلسطینیوں نے، ہٹلر نے ان کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کر دیا، لاکھوں کا قتل عام کیا، کوئی جگہ نہیں دے رہا تھا زمین میں، ان کو مارے پھر رہے تھے۔ یہاں پر پہنچے، انہوں نے کہا، انہوں نے فریاد کی فلسطینیوں سے اور کہا کہ جرمن ڈسٹرائڈ اور ہوپس اینڈ فیملیز، جرمنیوں نے ہماری امیدیں اور ہمارے خاندانوں کو برباد کر دیا۔ ڈونٹ ڈسٹرائے اور ہوپس، آپ ہماری امیدوں کو برباد نہیں کرنا، پانی نہیں پھیرنا۔ وہ ترس کھائے ان پر، فلسطین نے ترس کھایا ان پر، ان کو وہاں جگہ دی۔ آج یہ غدار اور بے وفا انہی کے معصوم بچوں کو، 2 مہینے کے بچوں کو مار رہے ہیں، چھوٹی بچی ماں کے سامنے اس کو شوٹ کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کہا ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جو طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں وہ کافر ہیں، اور جو طاغوت کے راستے میں لڑنے والوں کو کوآپریٹ کرے اس میں بھی کفر کے سمٹمز ہیں۔ ہم کہاں کر رہے ہیں؟ ہمیں کہاں لڑنا چاہیے، کہاں ہم کیا کر رہے ہیں؟
تو یہ مومن کی شان اور پہچان بتائی۔ اسی طرح اب میں عربی کے وہ نہیں پڑھتا، بس خالی اس کا جو لب لباب ہے وہ بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ مومن کی یہ شان ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام، اللہ کی آیتیں لی جاتی ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں قرآن کی آیتیں سننے کے بعد۔ آپ مجھے بتاؤ، کسی کی 60 سال، کسی کی 70 سال، کسی کی 80 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں، پوری زندگی میں ایک بار بھی قرآن کی ایسی تلاوت نصیب ہوئی کہ آپ نے وہ آیت پڑھی ہو اور تھرل آ گیا ہو، آپ کے اندر انقلاب آ گیا ہو؟ کیوں؟ معرفت ہی نہیں ہے، پیور ایمان پیور نہیں ہے ہمارا۔ یہ مومن کی شان بتائی، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ اور یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، سورہ انفال رکوع نمبر 1 کی آیت۔ محمد کے اندر اللہ نے فرمایا کون ہے ایمان والے اور کون ہے کافر، پہچان بتائی۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ۔ جو کافر ہیں وہ باطل کے فالوورز ہوتے ہیں، جھوٹ کے فالوورز ہوتے ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ اتبعوا الحق، وہ حق کے فالوورز ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، اب یہ ہے پیور ایمان والے کی پہچان۔ ہم کس کے فالوور ہیں؟ جھوٹ کے فالوور ہیں کہ ہم سچ کے فالوور ہیں؟ جھوٹ پر زندگی گزر رہی ہے کہ ہماری صداقت و سچائی پر زندگی گزر رہی ہے؟ جھوٹوں کا ہم ساتھ دے رہے ہیں کہ سچوں کے ہم ساتھی ہیں؟ اللہ نے حکم دیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے سچوں کا ساتھ نبھاؤ۔ ہم دیکھ رہے ہیں جو جھوٹے ہیں، جو مکار ہیں، جو ظالم ہیں، جو غاصب ہیں، صہیونی اور زائنسٹ، ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، خاموشی بھی ساتھ دینا ہے۔ اور جو ایمان کے اوپر ہیں، جہاں بہادری پیدا ہوتی ہے، اور جو اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، بیت المقدس کے لیے، ہم سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، پوری امت کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے، جن کے ایمان کی اللہ نے صداقت بیان کی، آج ہم ان کو کوآپریٹ نہیں کرتے۔ یہ مومن کی سورہ محمد کی یہ آیات۔ اسی طرح فرمایا مومن کی کیا شان ہے، پیور مومن کی، سنیے اس کی یہ شان ہے کہ الذین قال لهم، پڑھنا ہی پڑتا ہے کیونکہ اللہ کے الفاظ کی جان اور شان ہم ویسے نہیں لا سکتے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے دیکھو، اب ان کو دھمکی دی جاتی ہے، کافر دھمکی دیتے ہیں، اب جمع ہو گئے سب تمہارے لیے، تمہیں برباد کرنے والے ہیں، اب حملہ کرنے والے ہیں، خیر مناؤ اپنی۔ بجائے اس کے کہ وہ کافروں کی دھمکی سے ڈر جائیں، سہم جائیں، ان کا ایمان اس دھمکی سے اور بڑھ جاتا ہے۔ فزادہم ایمانا، وہ دھمکیاں ایمان بڑھا دیتی ہیں ان کے ایمان کو، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے جو بہترین کارساز۔ یہ ہے پیور مومن کی شان، یہ پیور مومن کی صفات اور کیریکٹرسٹک بتا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں پیور مومن کی شان کہ فلا وربک لا یؤمنون۔ اس آیت کے اندر کہا کہ اگر ان کے درمیان جھگڑے ہوں، وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، آپ کے رب کی قسم، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، سورہ احزاب کی یہ آیتیں، جب تک اے نبی آپ کو اپنے ڈسپیوٹس کے اندر جج نہ بنا لیں۔ آج ہم مصیبتیں آئیں، جھگڑے ہوئے کہاں جاتے ہیں؟ امیر صاحب کے پاس، وزیر صاحب کے پاس، پہلوان کے پاس، پہلوان صاحب کے پاس، تھانے، کچہری، کورٹ، عدالت، ہم یہ کرتے ہیں۔ پیور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس سے رسول سے ریفر کرے، قرآن حدیث کیا کہہ رہا ہے اس سے ریفر کرے، علماء کی طرف جائے کہ بھائی اسلام نے اس ڈسپیوٹ کے اندر کیا حل بتایا ہے وہ بتاؤ۔ یہ ہے پیور مومن کی شان، یہ پیور مومن کی پہچان بتائی۔ اور پھر ادھر سے جو فیصلہ کر دیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مکمل طور پر اس کے آگے جھک جائیں، کوئی ٹینشن نہ لیں، ارے ہمارے حق میں ہوتا تو مان لیتے، ہمارے خلاف ہے تو نہیں مان رہے۔ اللہ رسول جو فیصلہ کر دیں ماننا ہے، اگینسٹ میں آئے ہمارے یا فیور میں آئے ماننا ہے۔ یہ پیور مومن کی شان اور پہچان بتائی، یہ پہچان بتائی۔ بہرحال اب حدیث سے سن لیں، اللہ کے نبی فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا، 3 بار آپ نے قسم کھائی ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم مومن نہیں۔ صحابہ نے کہا قیل یا رسول اللہ، من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی وہ کون ہے جس کے بارے میں آپ 3 بار قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اس کا ایمان نہیں ہے؟
فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے، اس کی ایذاؤں سے محفوظ نہ رہے۔ یہ ہے پیور مومن کی شان۔ آج ہم مشہور ہیں حق تلفیوں کے اندر، ہمارے اسلاف مشہور تھے حق کو دینے کے اندر، اور ہم حق کو مارنے میں مشہور ہیں۔ ہماری پہلوانی حق کو مارنے میں ہے، اور ہمارے اسلاف کی پہلوانی حق کی ادائیگی میں تھی۔ وہ پیور مومن تھے، ہم پیور مومن نہیں ہیں۔ اور جب تک پیور ایمان نہیں ہے، جب تک نہ امن آئے گی اور نہ ہدایت آئے گی زندگی کے اندر۔ یہ تھی متفق علیہ حدیث، یعنی بخاری اور مسلم میں جو حدیث آتی ہے اسے متفق علیہ حدیث بولتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی تھے۔ دوسری روایت بھی متفق علیہ ہے، یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ اپنے لیے امانت پسند کرتے ہیں، بھائی کے لیے خیانت پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے سچ پسند کرتے ہیں، بھائی کے لیے جھوٹ پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے ذلت پسند کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیے سکون پسند کرتے ہیں اور اپنے بھائی کے لیے بے سکونی ہم پسند کرتے ہیں۔ کہاں ہیں؟ پیور مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا پیور مومن کی یہ شان اور پہچان ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مومن۔ جب کوئی زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، مومن زنا نہیں کر سکتا، مومن زناکار نہیں ہوتا۔ اور جب چور چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا، ایک مومن چور نہیں ہو سکتا۔ اور جب کوئی شراب پیتا ہے تو فرمایا شراب پینے کے وقت وہ مومن نہیں ہو سکتا، ایک مومن شراب پیے ہو نہیں سکتا۔ یہ ہے پیور مومن کی شان اور پیور۔ اب ایمان والوں سے جو وعدے کیے ہیں وہ سن لیں۔ ایک وعدہ، دو وعدے تو بتا دیا آپ کو کہ امن اور ہدایت، جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس ضمن کے اندر۔ دوسرا، کافروں کے دل میں خالص ایمان کے سبب رعب اور بزدلی اللہ ڈال دیں گے اگر آپ کے ایمان میں اخلاص ہے اور اس کے تقاضے آپ پورے کر رہا ہو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ میں یہ بات کہی گئی، ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ان کو جن کی سند اللہ نے نہیں اتاری تھی۔ معلوم ہوا ایمان بہادری دیتا ہے اور شرک بزدلی پیدا کرتا ہے۔ آپ کے اندر ایمان ہوگا، کافروں کے دلوں میں آپ کے اللہ تعالیٰ خوف ڈال دیں گے اور آپ کا پریشر ان پہ ڈالیں گے۔ چوتھا انعام، ناموافق حالات میں ثابت قدمی اللہ عطا فرمائیں گے اور بلند ہمتی دیں گے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس کی بات ہم نے کہی کہ جب ان کو دھمکی دی گئی کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں اور اب تم خیر مناؤ، حملہ کرنے والے ہیں، یہ باطل اور کافر ہے مسلمانوں تمہارے اوپر، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو پیور ایمان والے ہوتے ہیں ایب نارمل حالات میں ان کو اللہ اور انکریج کرتے ہیں، یہ حالات ان کے ایمان میں اور اضافہ کرتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ ایب نارمل حالات کے اندر ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کا ایمان کمزور ہے۔ ایک کامل مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ ایب نارمل حالات میں خدا سے ڈرتا ہے، خدائی سے نہیں ڈرتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے آل عمران کی اس آیت میں کہی۔ اسی طرح کافروں پر غلبہ پیور ایمان پر، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، واقعی مومن ہو تو تم ہی غلبہ پاؤ گے۔ عالی نہیں کہا، عالون نہیں کہا، اعلون سپرلیٹو ڈگری ہے، عالی اور اعلیٰ۔ عالی کے معنی غلبے والا، بلند، اور اعلیٰ نے سب سے بلندی والا، سب سے غلبے والا۔ یہ پیور ایمان پر غلبے کا وعدہ۔ اسی طرح پیور ایمان پر اللہ تعالیٰ نے زمین میں اسٹیبلٹی کا وعدہ کیا ہے، حکومت کا پاور کا وعدہ کیا ہے، دین میں مضبوطی کا وعدہ کیا ہے، اور خوف کو امن سے بدلنے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تم میں سے جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے، وعدہ کیا تمہیں زمین میں حکومت دیں گے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو دی۔ اور دوسرا انعام کیا کریں گے؟ دوسرا انعام تمہارے دین کو قوی بنا دیں گے،
مضبوط بنا دیں گے۔ تیسرا انعام وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ آج ہمیں ضرورت نہیں ہے امن کی، آج ہمیں پاور کی ضرورت نہیں ہے اگر چاہتے ہو یہ سب ملے تو اپنے ایمان کو خالص کرو، اور خالص ایمان کی پہچان ہم نے آپ کو بتا دی، ایک مومن کی پہچان اللہ کی دشمنی، اللہ کی دوستی، بے خوفی، بے غمی، یہ سب بھی، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کی بشارت، یہ سب پیور ایمان پر۔ یہ کہاں ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو جو اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ کون ہیں اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے، پیور ایمان والے اور جو پرہیزگار ہیں، یعنی اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رکنے والے ہیں، جن کو کہا ہے وہ کرنے والے ہیں۔ یہ ہیں ایمان خالص کیا ہے، اور خالص مومن کی پہچان کیا ہے، خالص ایمان پر کیا وعدے ہیں، یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اقبال کے بعد اسی شعر پر جو ہم نے بیچ میں پڑھا تھا اسی پہ بات ختم کرتے ہیں۔ یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین والحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے سمجھایا آپ نے۔ عنوان کا ایک ایک حروف پر آپ نے جو تمثیلی جو ہے بیان کیا ہے، اس کی تعریف، اس کا ڈیفینیشن، اس کی خصوصیات، خالصیت، الحمدللہ بہت ہی معلوماتی تھا۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، آپ کے علم میں ترقی اور برکت عطا فرمائے، ہم کو ہدایت دے، توفیق دے، اور آپ کے ہم ایسے عنوانات پر اسی قسم کی چیزوں سے جو ہے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ۔